السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی اسامہ، آپ نے ویڈیو بھیجی علی مرزا جہلمی رافضی کی۔ اس ویڈیو کا میں ایک جواب دے چکا ہوں، اور اس ویڈیو کے تعلق سے علی مرزا جہلمی رافضی نے اس ویڈیو میں کہا کہ کوئی بھی اہل حدیث پلس دیوبندی بریلوی اپنی مسجد کے اندر یہ حدیث وائٹ بورڈ پر نہیں لکھ کر لگا سکتے کہ جس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت مولا علی علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت مومن ہی رکھے گا اور تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہوگا۔ علی مرزا جہلمی کہتا ہے کہ چیلنج ہے، کوئی بھی اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی یہ حدیث لکھ کر اپنی مسجد کے وائٹ بورڈ پر نہیں لگا سکتا، اور اگر لگا دی تو کہا کہ جھگڑا پیدا ہو جائے گا، لفڑا کھڑا ہو جائے گا۔ علی مرزا کا یہ چیلنج بے بنیاد ہے، اور اس چیلنج کی کوئی جو ہے وہ وقعت نہیں۔ یہ صرف اور صرف اہل حدیث اہل سنت کے خلاف محض پراپیگنڈا ہے، اور الحمدللہ میں کتاب و سنت کا خادم اس علی مرزا کے چیلنج کو اپنے ٹھینگے پر لیتا ہوں۔ مطلب کہ علی مرزا رافضی جہلمی اہل حدیث اہل سنت کے خلاف محض پراپیگنڈا کرتا ہے، اور یہ ویڈیو ہے علی مرزا جہلمی کی میرے پاس 3 منٹ 10 سیکنڈ کی۔ اس میں بہت ساری اس نے باتیں کہیں جو کہ اس کی حسب عادت جھوٹ پر مبنی اور پراپیگنڈے پر مبنی ہے اہل حدیث اہل سنت کے خلاف۔ اور اسی ویڈیو کے اندر یہ علی مرزا جہلمی کہتا ہے کہ اہل حدیث اہل سنت وہ خارجی ہیں، اور اہل تشیع کے حوالے سے کہا کہ وہ تو جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پیار کرنے والے یا ڈیفینڈ و دفاع کرنے والے ہیں، اور جبکہ یہ انہیں رافضی کہتے ہیں۔ تو اہل سنت اہل حدیث کو یہ خارجی اور ناسبی کہتا ہے۔ میں ان تمام نوجوانوں سے یا بڑے بوڑھوں سے یہ کہوں گا کہ علی مرزا یہ جو کچھ کہہ رہا ہے، نمبر 1 یہ کہ اہل حدیث اہل سنت اپنی مسجد میں مساجد میں اہل حدیث لوگ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان اور مقام بیان نہیں کر سکتے، تو یہ محض علی مرزا کا ایک جھوٹ ہے۔ الحمدللہ ہمیں جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پیار ہے، اسی طرح ہمیں حضرت پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام سے پیار ہے۔ ہاں، ہمارے ماننے اور اہل تشیع کے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ضرور ہے۔ جیسے ہر کلمہ پڑھنے والا تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہے، انہی میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، انہی میں جناب حضرت عزیر علیہ السلام بھی ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان جناب عیسیٰ کو اسی طرح نہیں مانتا جس طرح عیسائی مانتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان جناب عزیر علیہ السلام کو یوں نہیں مانتا جیسے یہود مانتے ہیں۔ یہود نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا رب اور کائنات کا پروردگار لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا۔ نصارہ نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ جیسے عیسائی مانتا ہے
ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد. تو میرے بھائیوں یہی فرق اہل تشیع کا حضرات اہل بیت علیہم السلام کو ماننا اور اہل سنت اہل حدیث کے ماننے میں ہے. وہ حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے علی اللہ بھی کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں بقول حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جا کر علی کو نبوت کا پیغام دو. مگر نعوذ باللہ جبریل کو غلطی لگی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا بجائے علی کے. جبریل کو بھیجا گیا تھا وہی لانی ہے، وہی آپ نے لے کر جانی ہے علی بن ابی طالب پر، لیکن جبریل کو غلطی لگی، وہ علی کی بجائے محمد کے پاس آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی بھی اہل سنت یہ ہرگز نہیں مانتا، ہرگز کوئی بھی اہل سنت اہل حدیث یہ نہیں مانے گا. اور پھر شیعہ کا علی کو اور اہل بیت کو ماننا کہ فوت شدگان کو، مردہ کو، شہید کو مدد کے لیے پکارنا، تو ہم نہیں پکارتے، حرام ہے. پہلے تو فوت شدہ اور شہید شدہ لوگ سنتے کوئی نہیں ہیں، اور اگر حضرت علی سن بھی لیں سنتے کوئی نہیں. اگر کوئی سن بھی لے تو میں اردو اور سرائکی میں علی کو مدد کے لیے پکار رہا ہوں. علی اگر زندہ بھی ہو اور میں اسے اپنی مدد کے لیے کہوں اردو سرائکی پشتو میں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ سمجھ نہیں پائیں گے. تو علی مرزا کہتا ہے کہ چیلنج ہے اہل حدیث کو، اہل سنت کو، کہ اپنی مسجد کے وائٹ بورڈ پر یہ حدیث لکھ دیں کہ نبی علیہ السلام نے جناب علی علیہ السلام کو بتا دیا کہ علی تجھ سے محبت مومن کے سوا کوئی نہیں کرے گا، اور تجھ سے بغض و منافق کے سوا کوئی نہیں کرے گا. میں پوچھتا ہوں علی مرزا رافضی تجھ سے یہ حدیث کہاں پر ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے نا؟ تو یہ صحیح مسلم، امام مسلم صحیح مسلم، یہ اہل سنت کے امام ہیں کہ اہل تشیع کے امام ہیں؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. صحیح مسلم اور امام مسلم، یہ امام مسلم کون ہے اور یہ صحیح مسلم؟ تو یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اہل سنت کے امام ہیں. تو وائٹ بورڈ تو چھوڑ، ہماری تو حدیث کی کتابوں میں یہ جناب حضرت علی علیہ السلام کے فضائل موجود ہیں. تو علی مرزا کا چیلنج اس ٹھینگے پر، اور یہ سراسر جھوٹ ہے کہ ہم حضرت علی کے فضائل بیان نہیں کرتے اور ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل پر خطبات نہیں دیتے. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ اہل حدیث مسجد میں اگر جناب علی کی فضیلت پر ہم نے وائٹ بورڈ پر لکھ دیا، وائٹ بورڈ تو پھر بھی میرے بھائی آپ ہاتھ ماریں گے مٹ جاتا ہے نا. میں نے اس سے بھی بڑھ کر کام کیا ہے، روپیہ میرا لگا ہے تقریباً، ویسے زیادہ تھے لیکن وہ پینا فلیکس بنانے والا اور ڈیزائنر میرا چونکہ واقف تھا، مجھ سے اس نے لیا 450. تو 450 روپے میں علی مرزا کا چیلنج ہوا ہو گیا. وائٹ بورڈ تو بہت تھوڑی چیز ہے، میں نے پورا پینا فلیکس بنا دیا جو ہفتوں نہیں سالوں باقی رہے گا، اور لفڑا بھی کوئی نہیں ہوا. دکھاؤں گا آپ کو مسجد بھی اہل حدیث. آپ جمعے کے ہر خطبے میں میرا یہ خطبہ جمعہ اس اہل حدیث مسجد جامع مسجد انصار السنہ عیدگاہ قاضیاں والی سے بحمد اللہ تعالیٰ میرے چینل پر سے دیکھتے ہیں، www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی. تو علی مرزا نے کیا چیلنج دیا اور اس کا چیلنج کیسے ہوا ہوا، اور علی مرزا کو جن لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ یہ اہل حدیث ہے، وہ ٹی ٹی پی کے دھوکے میں لوگ مبتلا ہوئے، انہیں طالبان اسلام سمجھ کر، مگر وہ طالبان امریکہ بھارت تھے. وہ داعش کے فتنے میں لوگ مبتلا ہوئے، انہیں اہل حدیث اور اہل سنت سمجھ کر
مگر تو وہ جہنم کے کتے تھے۔ اور علی مرزا کے فتنے میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ سامنے اس نے بخاری مسلم رکھی ہے، بندہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ نوجوان تو اہل حدیث ہے، مگر یہ وہ بھیڑیا ہے، یہ وہ بھیڑیا ہے کہ جس کا اوپر کا روپ تو بکری والا مگر اندر موجود بھیڑیا ہے۔ کیا مطلب آسان لفظوں میں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ یہ دھوکہ مت کھائیے کہ سامنے بخاری مسلم ہے اور یہ لڑکا، یہ نوجوان اہل حدیث ہے، یہ کہتا ہے اہل سنت اہل حدیث ہو، وہ خارجی ہیں، وہ ناسبی ہیں، اور علی اللہ کہنے والے یا علی مدد مشکل کشا کہنے والے اور اسی طرح حضرت علی کی شان میں غلوب کرنے والے وہ محبان علی ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ علی مرزا کا چیلنج آپ کو سناتا ہوں، پھر اس اہل حدیث مسجد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے 450 روپے میں علی مرزا کا یہ جھوٹ ختم ہوا۔ اگر علی مرزا تمہارے اندر شرم نام کی کوئی کلو نہیں، پاؤ بھی نہیں، رتی بھی نہیں، ماسا ایک ہلکا سا ذرہ بھی موجود ہوگا، اہل حدیث اہل سنت کے خلاف کبھی پراپیگنڈا نہیں کرو گے۔ لیکن وہ کیا کہا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ہی باقی نہیں رہی ہے، اور شاعر نے کہا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب بندے کی حیا ختم ہو جائے، حیا کا پرزہ بیکار ہو جائے، کام چھوڑ دے، پھر کیا ہوتا ہے، بندہ فری ہینڈ ہوتا ہے، جو مرضی جس کے خلاف جھوٹ بولتے رہو۔ علی مرزا سنتے ہیں کہ کیا کہتا ہے۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کی مسجد میں اگر کوئی وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے، نہیں لگا تو چارٹ پہ آپ یہ بڑی سی حدیث لکھ کے لگا دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو شام تک وہاں پہ گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی تو سر میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا۔ لو چیلنج ہے، میری ویڈیو تو تھوڑے بزرگوں کو نہیں ڈیلیٹ ہوئی۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث وائٹ بورڈ پر آپ لگا کر لکھ دیں اور میں اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا، تمہاری ویڈیو اپلوڈ رہے یا ڈیلیٹ ہو جائے، اہل حق اہل حدیث کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر علی مرزا اور اس کے چیلوں میں کوئی معمولی سی بھی شرم و حیا باقی رہ چکی ہو تو اللہ کا خوف کرو اور اہل حدیث کے خلاف یہ پراپیگنڈا بند کرو، ورنہ لگے رہو۔ تمہاری ان پھونکوں سے کتاب و سنت کی یہ شمع بجھنے والی کوئی نہیں ہے، چاہے تم چمڑی اتار کے آؤ یا بھیڑیے کے اوپر بکری کی چمڑی لگا کے آؤ۔ اہل حدیث اہل سنت جماعت حقہ ہیں، اور الحمدللہ ہم پیارے نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والے، تو جب پیغمبر سے ہمیں پیار ہے تو پیغمبر کے اہل بیت سے بھی پیار ہے۔ علی مرزا کہتا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا، ہم تو الحمدللہ ڈے ون سے اہل بیت علیہ السلام سے پیار کرنے والے۔ علی مرزا اگر تجھے شیعہ کا دفاع کرنا ہے تو کیا اہل تشیع کو کہ اپنی مسجد کے اندر وہ جو ان کا عبادت خانہ ہے وہاں پر ایک خطبہ یا تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت پڑھیں۔ اگر اہل تشیع اہل بیت علیہ السلام سے پیار کرنے والے ہیں تو پورے پاکستان کے کسی بھی شیعہ عبادت خانے میں مسجد میں اگر ان کو اہل بیت سے پیار ہے، میں اپنے کرایہ اور اپنے کرایے کے ساتھ آؤں گا اور جاؤں گا، خطبہ جمعہ مجھے دیں اور میں اہل بیت کی فضیلت بیان کرتا ہوں، اور پیغمبر کی اہل بیت میں سے آپ کی زوجہ محترمہ اماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بیان کرتا ہوں، اور جو عائشہ کے دشمن ہیں
उन दुश्मनों का किताब और सुन्नत से इंजाम बयान करता हूँ। लफड़ा तो छोड़, अगर बम न फूटे तो जुर्माना। अब देखते हैं कि अली मिर्ज़ा की इस बात में कितनी सदाकत है कि अहले हदीस अपने मस्जिद के वाइट बोर्ड पर जनाब अली अलैहिस्सलाम की फजीलत क्या लिख सकते हैं कि नहीं, और क्या लफड़ा होता है कि नहीं होता। इसी मस्जिद को जिस पर ये अल्हम्दुलिल्लाह पैना फ्लैक्स लगाया मैंने, इसका खुतबा जुमा भी वहाँ पर हर जुमे देखते हैं, और ईद उल फित्र की नमाज में भी आप नमाज की और खुतबे की अदायगी में इस मस्जिद से देखने वाले वाकिफ़ हैं कि ये अहले हदीस मस्जिद है। और अर्श वाले की मदद और फजलो करम से, जिसमें मैं बंदा नाचीज़ 20 साल से खिदमत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, वो चाहे इमामत हो, खिताबत हो, दरसो तदरीस हो, या मस्जिद में झाड़ू पोछा लगाना हो, तो देखते हैं कि अली मिर्ज़ा की बात में कितनी हकीकत है। लिखा प्यारे भाइयों, ये वो हदीस है जो कि सही मुस्लिम में है, और इसमें प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अली, जनाब हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे बता दिया था कि मेरे साथ मोमिन के सिवा कोई मोहब्बत नहीं करेगा और मुनाफिक के सिवा कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा। थोड़ा कैमरे की सेटिंग की प्रॉब्लम है मेरे भाइयों।